بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر. آج ہم بات کریں گے ہائی کورٹ حملہ کے حوالے سے. ایک پیش رفت معاملہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پاکستان بار کونسل کو 3 روز قبل چیف جسٹس اطہر من اللہ نے خط لکھا تھا. ہائی کورٹ حملہ کے تناظر میں یہ خط تھا، بڑا تفصیلی خط تھا. اس کی تمام جو اروداد وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اس کے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے تھے. اب اس کا جواب پاکستان بار کونسل نے چیف جسٹس اطہر من اللہ کے نام لکھ دیا ہے. بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، بہت امپورٹنٹ فیکٹ ہیں جو اس میں بیان کیے گئے ہیں. 3 صفحات کا یہ خط ہے جو خوش دل خان جو وائس چیئرمین ہیں پاکستان بار کونسل کے، ان کی جانب سے تحریر کیا گیا ہے. اس خط کی جو کاپی ہے وہ جو پریزیڈنٹ ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، ان کو بھی بھیجی گئی ہے. وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل، ممبر پاکستان بار کونسل، ممبرز اسلام آباد بار کونسل، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اور بار روم اسلام آباد ہائی کورٹ اور بار روم اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار، ان تمام کو CC کی گئی ہے یہ کاپی. اس کے مدرجات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بڑے امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلے یہ لکھتے ہیں، پاکستان بار کونسل کے خط میں لکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ صدمہ ہوا اور مایوسی ہوئی اور بدقسمتی سے یہ جو واقعہ تھا 8 فروری کا اسلام آباد ہائی کورٹ پر کچھ جو ایڈوکیٹس ہیں، وکلاء ہیں، ان کی جانب سے حملہ کیا گیا اور اس کے جو معاملات ہیں ان کو جو عدالتی کارروائی تھی، جو عدالتی معاملات تھے، ان کو روکا گیا اور جو بھی ہوا اس میں ڈس ریسپیکٹفل ٹو دا آنریبل چیف جسٹس اینڈ ججز آف دا اسلام آباد ہائی کورٹ وچ از اسٹرانگلی کنڈیمڈ. اس کو سخت مذمت کی ہے پاکستان بار کونسل نے 8 فروری کے اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ جو ہوا تھا وکلا کی جانب سے. اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے اس کی جو اعادہ کیا ہے کہ ہمیشہ وکلا برادری نے آئین اور رول آف لا اور عدلیہ کی آزادی کے لیے جو ہے وہ وکلا برادری کھڑی ہوئی ہے. اور پاکستان بار کونسل اس معاملے کو سمجھتی ہے کہ جس طرح جو 8 فروری کو ہوا، جو وائلنس انسیڈنٹ ہوا، اس معاملے پر ایک انفارچونیٹ جو انسیڈنٹ تھا اس معاملے میں which no doubt is against our declared resolve of the maintaining the rule of law and independent of functioning of the judiciary. یہ لکھا ہے پاکستان بار کونسل نے. نیکسٹ پیراگراف میں لکھتے ہیں کہ جیسے ہی یہ واقعہ ہوا تو اس کے فوراً بعد جو لیٹر تھا چیف جسٹس آپ کی جانب سے جو ہمیں ملا، اس لیٹر کے بعد یہ اس معاملے کو اور جو چیمبرز تھے، وکلاء کے چیمبرز تھے، اس کا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو وائلنس کا انسیڈنٹ، انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا، اس سے متعلق جو لیٹر ملا اور اس سے متعلق ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل کی میٹنگ بلائی گئی. نیکسٹ پیراگراف میں لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے فوراً بعد بھی ایک اجلاس ہوا تھا جس میں وائس چیئرمین اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی آف پاکستان بار کونسل، پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اینڈ وائس چیئرمین اینڈ چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی آف پاکستان بار کونسل، اور اس کے بعد پریزیڈنٹ تھے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن، یہ شامل تھے. اور اس میں یہ طے پایا تھا کہ اس واقعے کے فوراً بعد سب سے پہلے جو CJP ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار، ان سے ملاقات کی جائے گی اور اس کے بعد جو چیف جسٹس اطہر من اللہ ان سے ملاقات کی جائے گی. اور یہ عزم جو ہے وہ دہرایا ہے جو پاکستان بار کونسل نے، وہ میں ایگزیکٹ ورڈز بھی پڑھ دیتا ہوں کہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ سپورٹنگ دا ایکشنز آف دا awarding exemplary punishment to all those advocates who were really responsible of the incident of the violence but they could not be succeed in their effort maybe for your being much pre-occupied in performing your judicial ڈیوٹیز. یہ کہا گیا ہے کہ جب ہماری CJP چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات ہوگی تو اس کے بعد آپ شاید جو ہے وہ پہلے سے طے شدہ جو جوڈیشل ڈیوٹیز تھیں آپ کی، اس میں مصروف تھے تو ہماری ملاقات نہیں ہو سکی اور یہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکے. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ مثالی جو سزا ہے، جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو ملنے کے حوالے سے مکمل سپورٹ کا اظہار کیا ہے پاکستان بار کونسل نے. اس کے بعد اس ایونٹ کا ذکر کیا ہے کہ 8 فروری کو یہ معاملہ ہوا اور اس سے قبل 100 وکلاء کے جو چیمبرز تھے ڈسٹرکٹ کورٹس میں، ڈسٹرکٹ کچہری میں، وہ گرا دیے گئے. حالانکہ 4 جنوری کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ویسٹ کا جو لیٹر تھا جو لکھا گیا تھا متعلقہ حکام کو، انتظامیہ کو، کہ وہ 2 چیمبر
چیمبرز جو شاید ان کے رستے میں آ رہے تھے یا غیر قانونی تھے ان کو گرا دیا جائے، لیکن 100 چیمبر گرائے گئے وکلا کے، اور یہ مین جو ہے وہ ریزن بنی ہے اس ریاکشن کی، بڑے ریاکشن کی ریزن بنی ہے۔ اس کے بعد ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ کہا گیا ہے کہ وکلا کے روپ میں کچھ لوگ جو ہے ان کے ہڈن ایجنڈے بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ لوگ انہوں نے جنہوں نے موٹیویٹ کیا ان کو بھی ان کے جو کلپریٹس ہیں ان کو بھی ریئل کلپریٹس جو ہے ان کو سامنے لانا ضروری ہے، کیونکہ وکلا کے بیس میں کچھ لوگ اپنے ہڈن ایجنڈے کے لیے بھی انہوں نے یہ شاید کام کیا ہو، اور انہوں نے یہ ابھارا ہو ایک برادری کو کہ آپ یہ کام کریں۔ اس کے بعد ایف آئی آر کا ذکر کیا گیا ہے کہ 50 وکلا اس میں ایف آئی آر میں جو ہے نامزد کیے گئے، جس میں ایک خاتون لائر نازیہ عباسی، اس کو بھی کہا گیا جو شاید پریگننٹ ہیں یہ بتایا گیا ہے، اور کنٹیمپٹ نوٹسز بھی وکلا کو ایشو کیے گئے۔ اس کے علاوہ 2 وکلا کے نام لکھے گئے، ظفر وڑائچ ایک نام لکھا گیا جو 75 ایج کے ہیں، شیخ محمد شعیب دوسرا نام لکھا گیا، کہا گیا کہ یہ راولپنڈی میں پریکٹس کرتے ہیں، اور ان دونوں کا کوئی تعلق نہیں تھا اس واقعے کے ساتھ، لیکن ان کو بھی اریسٹ کر کے جیل میں پہنچا دیا گیا۔ اس کے علاوہ پیمرا کے ایک خالد محمود کا نام لکھا گیا ہے کہ وہ لائر بھی نہیں ہے اور پیمرا کے امپلائی ہیں، ان کو بھی جیل پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ لکھا گیا ہے کہ وہ اسلام آباد بار کونسل نے آج ایک لیٹر بھی جاری کیا ہے جس کے تحت جو وکلا ہیں ان کو اس معاملے میں معاونت دی جائے گی، جو ان کے خلاف ایف آئی آرز ہیں، جتنی بھی لیگل پروسیڈنگ چل رہی ہیں، یا ان کے خلاف شو کاز نوٹسز ہیں کنٹیمپٹ کے۔ نیکسٹ جو پیراگراف ہے اس میں جا کر یہ لکھتے ہیں کہ یہ پاکستان بار کونسل however would like that the responsible and the guilty advocates should be taken to task for giving them exemplary punishment as per the law in case a solid evidence is available against them۔ مطلب ان کے پاس اگر ان کے خلاف اگر سالڈ پروف موجود ہیں تو ان کو مثالی سزا جو ہے وہ دی جانی چاہیے تھی۔ مطلب اس سے اتفاق کیا ہے جو چیف جسٹس بھی کہہ رہے ہیں، سارے لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں انہوں نے ایک چیز ایڈ کی ہے کہ اگر جو جوڈیشری ہے، سپیریئر جوڈیشری، ان کی کورٹس کے ججز کی زیر نگرانی اگر یہ معاملہ جو ہے اس کو ریفر کیا جائے ان کو، اور وہ دیکھیں، اور جو گلٹی اور جو رسپانسیبل ہیں ان کے لیے سزا جو ہے اس کا تعین کیا جائے، یہ کہا ہے پاکستان بار کونسل نے۔ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کے جو جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے آج بات کی تھی سیکٹری جو ہائی کورٹ بار کے، لیکن عدالت نے اس کی وہ استدعا مسترد کر دی تھی۔ آگے جا کر انہوں نے بڑی کلیئر جو ہے لائن لی ہے، اور بڑا کلیئر جو ہے وہ ایک میسج جو دیا ہے کہ جو پروفیشن ہے، جو اس طرح کی جو حرکت کی ہے، جن لوگوں نے بھی اس پروفیشن کو نقصان پہنچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ اس پروفیشن کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور جو ایک نوبل کاز ہے یا ایک نوبل پروفیشن ہے، اس کی جوڈیشری اور جو اس کے حوالے سے اس کی جو ڈگنیٹی ہے، اس کو اور رسپیکٹ کو بچانا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ یہ بھی عزم کا اظہار کیا ہے پاکستان بار کونسل نے۔ نیکسٹ سیشن میں وہ نیکسٹ پیراگراف میں لکھتے ہیں، پاکستان بار کونسل assures its fullest support to the judiciary in its safeguard its honor, dignity and respect which is of the paramount importance for its independent functioning, to dispense justice and for upholding the supremacy of constitution, the rule of law, and to provide indiscriminate justice to all concerned۔ تو یہ جوڈیشری کے حوالے سے انہوں نے بڑا کلیئر پیغام دیا ہے کہ جو جوڈیشری ہے اس کو مکمل سپورٹ ہے، جو آنر، ڈگنیٹی اور رسپیکٹ جو ہے اس کی بحالی کے لیے انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری کے لیے کام جاری ہے، اس کو مکمل سپورٹ دی ہے۔ اور آخر میں پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین نے یہ لکھا ہے کہ جو بار اور جو ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور ججز ہیں وہ آپس میں بیٹھ کر اس معاملے کو جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو وہ آپس میں حل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ناظرین پاکستان بار کونسل کا بڑا امپورٹنٹ لیٹر تھا، 3 صفحات کا لیٹر ہے۔ اس میں ایک تو بڑا کلیئر یہ کہا گیا ہے کہ یہ قابل مذمت عمل ہے، ان میں جتنے لوگ ہیں ان کو سزائیں دی جائیں اور آپس میں بیٹھ کر یہ معاملہ جو ہے وہ حل کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں اس معاملے میں آگے کیا صورتحال بنتی ہے۔ ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔